ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں دو بڑی خبریں ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. بڑی خبر گورنر راج کے حوالے سے ہے اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہے, جن کے مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, وفاقی وزیر پارلیمانی امور, ان کے برابر میں سینیٹر اون عباس صاحب تحریک انصاف کی طرف سے, دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے پاس سینئر پیپلز پارٹی کی رہنما رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور ان کے برابر میں علینا شکری صاحبہ, صحافی تجزیہ کار, آپ کا بہت شکریہ. اسی پروگرام میں ہم ایف آئی اے کی طرف سے جو چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے. آج انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے بتایا کہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں, بڑا اہم معاملہ ہے. اس کے اوپر ہمارے رپورٹر میں بتا رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور شکایات کس قسم کی ہیں. ایک ہم آپ کو ٹویٹ وار بھی دکھائیں گے جس کے اندر مونس صلاحی اور عابد شیر علی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں, اور پھر جو پی ٹی آئی ہے ان کے لیڈران بیرسٹر گوہر سمیت ایک معصومیت والا انداز اپنائے ہوئے ہیں. عمران خان کی ہمشیراؤں میں سے ایک کا انڈین ٹی وی چینلز کو انٹرویو اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کا بیان, وہ پروگرام کے آخر میں ہوگا. بات کا آغاز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو پھر گورنر راج کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیے لگا نہیں رہے, لیکن ایک آپشن کے طور پہ یہ بات زیر بحث ضرور ہے اور ایک آپشن موجود ہے. اور کوئی گورنر راج کوئی مارشل لا نہیں ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جو کہ مخصوص حالات میں جبکہ ایک صوبہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا اور وہاں پہ چیلنجز ہیں, وہاں پہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اور اگر آپ کی وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی, انتظامی امور دیکھیں اس سے مکمل لا تعلقی ہے, تو آئین کی حکمرانی تو نہیں ہے. تو یہ آپ کی نظر میں یہ زمینی حقائق ہیں جس کو آپ بیان کر رہے ہیں, یا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو تب ہوگا؟ ابھی صورتحال کیا ہے؟ نہیں, ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو تعاون وفاقی حکومت کو اسٹیبلٹی کے لیے, صوبے میں امن کے لیے, اور صوبے کے امن سے پورے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے, وہ چاہیے, وہ تعاون ابھی صوبائی حکومت کے پی کی طرف سے نہیں مل رہا. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خیر گورننس تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, لیکن گورننس بھی آپ دیکھیں تو فوکس ان کا گورننس پہ ہے ہی نہیں, فوکس ان کا کسی اور چیز کے اوپر ہے. وہ جو وزیر اعلیٰ کو ہونا چاہیے اپنے صوبے میں کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور نظر وہ کہیں اور آتے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں جس وقت وہ شہداء کے جنازے پہ گئے اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم شہید نہیں ہونے دیں گے اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور اپنے معصوم شہریوں کو, تو میں نے انہیں اپریشیٹ کیا. دس شوڈ بی دا اسپرٹ. اگر وہ اس طرح کام کریں گے, نوجوان ہیں, وہ اپنا مقام پیدا کریں, اپنی جگہ بنائیں. آپ نے بہت زیادہ نہیں ان سے توقعات وابستہ کر دی. لیڈر آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, ملاقات آپ کرواتے نہیں ہیں ان کو, آپ نے وہ کہتے ہیں لانجے ہی ایسے ڈال دیے ہیں ان کو. دیکھیں جو کسی بھی غزل کا جو طرح مصرع ہوتا ہے نا, وہ آپ کی غزل کی پوری ٹون سیٹ کر دیتا ہے. ان کی جو ابھی تقریباً 1 ماہ ہو گیا میرا خیال ہے, 2 مہینے ہو گئے. اب اس میں ان کی جو انداز حکمرانی ہے اور ان کی جو پرائرٹیز ہیں, ترجیحات ہیں, صحیح نظر نہیں آتے. وہ صحیح نظر آ رہی ہے. سیریس آپشن ہے یہ, ابھی ایکسرسائز کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ بالکل سیریس آپشن ہے, لیکن ابھی ایکسرسائز کرنے کا آپ کے پاس ایک حکومت ہے اور آپ نے ایک انجن سے جہاز جو اڑا رہے ہیں اس انجن کو بھی خرابی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. ایک عمومی تصور یہ ہے, تمام وسائل کے پی کے عمران خان کے حوالے سے, دھرنے کے حوالے سے, کل منگل ہے, پھر آپ نے وہاں پر تمام ایم این ایز کو بلایا ہوا ہے, ایم پیز کو بلایا ہوا ہے. یہ کیوں کر رہی ہے؟ ریئلائز کہ اگر کے پی کے اندر آپ کا دھڑن تختہ ہو گیا حکومت کا تو بڑے امپلیکیشنز ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا منسٹر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں حکومت گرانی کی اگر انہوں نے گورنر لگایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گورننس کا ایشو نہیں, ایشوز 2 ہیں. ایک کہ وہ جو سی ایم ہے وہ اتنی اسٹرگل کیوں کر رہا ہے اڈیالہ آنے کے حوالے سے, ایک تو اڈیالہ کا ایشو ہے, اور دوسرا ایشو جو مین ہے وہ یہ ہے کہ گورنر جو سی ایم کے پی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں جو دہشت گردی کا ایشو چل رہا ہے کے پی کے اندر اس کے ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھے. سم ہاؤ اسلام آباد پشاور کو ایز اے اسٹیک ہولڈر ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ معیار کیا اسٹیک 2 مہینے میں دیکھیں جتنے اس نے جرگہ آپ کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں, آپ میٹنگ پہ نہیں جاتے ہیں. میٹر یہ نہیں کرتا طلعت صاحب, یہ میٹر میٹنگ میں جا کے آپ اس کا پوائنٹ آف ویو جرگہ کریں تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا, آپ کو خیبر پختونخوا میں اندازہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کتنی اینگزائٹی ہے وہاں پہ. ظاہر ہے اندازہ ہے, میں نے کور کیا خیبر پختونخوا کے, میں نے 11 سال کور کیا. آپ سمجھتے ہیں جب آپ کے ساتھ لوکل پاپولیشن نہ ہو کسی بھی قسم کا, کس نے کہہ دیا لوکل پاپولیشن نہیں ہو؟ لوکل پاپولیشن 4 کروڑ لوگوں کی نمائندگی بیٹھ کے نمائندہ کر رہا. آپ کو کتنا ووٹ پڑا تھا؟ I'm not sure, 1 کروڑ سے اوپر ہی پڑا ہوگا. 1 کروڑ کے پی کے اندر I'm sure کہ 1 کروڑ چلے مان لیتے ہیں 1 کروڑ پورے پاکستان پڑ گیا ہوگا, لیکن 32 لاکھ we got the majority vote. مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. مخالف کو کتنا پڑا؟ 80 لاکھ.
جس طرح پاکستان میں پڑا سر. نہیں باقی ساری سیاسی مخالف میں پڑا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ but we take the point. میں میجورٹیرین سسٹم کے حق میں ہوں. He is pushing the system کہ آپ اڈیالہ عمران خان سے میری ملاقات کرا دیں. لگتا ہے کہ آپ اپنی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا, کل صبح گورنر راج ختم ہو جائے گا, یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کی پارٹی گورنر راج کے حق میں ہے یا نہیں؟ آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے اور اب آپ اس کو تبدیل بھی کریں, اس وجہ سے کریں کہ گورنر راج نہیں لگ رہا, کوئی اور بندہ آ رہا ہے. شکریہ طلعت صاحب. ایک چیز جو میں ان کی بات سے مجھے سمجھ نہیں آئی, اچھی نہیں لگی. وائی از میٹنگ ود عمران خان اے نیشنل ایشو؟ وائی از اٹ ایون امپورٹنٹ؟ سیاسی لیڈر ہے ان کا, ٹھیک ہے تو رہے ہیں نا, سیاسی لیڈر قید و بند میں رہے ہیں نا, جیلوں میں نہیں رہے. وائی از اٹ اے نیشنل ایشو؟ اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے, ملاقات نہیں ہوتی, نہ ہو, بیٹھے رہیں جیل میں. آپ کی لیڈرشپ اگر جیل میں ہو اور پھر آپ کی نہیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان سے ملاقات کو نتھی کر دیں, صوبے کو یرغمال بنا دیں, صوبے میں گورننس نہ لے کر آئیں. تبدیل کیوں کیا تھا آپ نے اپنا چیف منسٹر؟ کیونکہ گورننس ایشوز تھے, لا اینڈ آرڈر کا فقدان تھا, اس لیے لے کر آئے تھے نا سہیل آفریدی کو. تو سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوا ہے. کیا مسئلے وہاں سے حل ہوں گے؟ صوبے میں ایڈمنسٹریشن چلاؤ, کابینہ ہے, یا کام کریں, لا اینڈ آرڈر لے کر آئیں. جرگا اڈیالہ یہ مذاق بنا دیا ہے نیشنل ایشو. ہم بیٹھ کے پورا بات کرتے ہیں عمران خان سے. گورنر آپ کے گورنر کا تو گورننس سے کوئی تعلق بھی نہیں, پھر اس کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو گورننس پہ کیا. اب پتہ نہیں تبدیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگین خیال تو ہے نا, نام سے خیال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, خیال تو کہیں بھی چلا جا سکتا ہے. نہیں, یہ سنجیدہ بحث ہو رہی ہے. علینا سنجیدہ بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث ہونی چاہیے. دیکھیں بحث ہونی چاہیے. کوئی بھی کسی پوسٹ پہ آ کے تا حیات نہیں رہتا. اگر کسی وجہ سے تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو ہو رہی ہوگی, ریزنز ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے, لیکن گورنر راج کے آپ امکانات آپ کو لگ رہے ہیں؟ آپ کی سینس کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وفاقی وزیر ہیں, گورنر آپ کا ہے, صدر آپ کا ہے, بے شک ہمارا ہے, لیکن حکومت تو ان کی ہے نا, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہاں کی پروونشل گورنمنٹ جو ہے کوآپریٹ نہیں کر رہی ود دا فیڈرل گورنمنٹ ان اسٹیبلشنگ لا اینڈ آرڈر. ابھی تو بڑا زبردست بیان دیا تھا گورنر صاحب نے, NFC ایوارڈ کے اندر شرکت کریں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں, وہ تو دعوت مذاکرات کے لیے بھی دیتے ہیں, وہ تو دعوت باقی چیزوں کے لیے دیتے ہیں. جب نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر, جب بھی دعوت دی تھی, نہیں آئے. They don't come. He is right کہ they are not interested in governance. مائی انڈرسٹینڈنگ طلعت صاحب واز کہ پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرتی ہے, گورنر راج کی مخالفت کرے گی اور کرتی ہے, ایک واضح پوزیشن پیپلز پارٹی کی نظر آتی ہے. بٹ میرے خیال سے اس پورے سیناریو میں اگر تو حکومت, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ واقعی میں سنجیدہ, اور جیسے بیرسٹر عقیل ملک صاحب بتا رہے ہیں, ہم نے مہمان بلائے ہوئے دونوں آپ کو, کہ اگر سنجیدگی سے یہ واقعی میں ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ گورنر راج امپوز کر سکتے, تو اس سے میرے خیال سے سب سے زیادہ خوش تو عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ ہوں گے. کیونکہ ان کو تو ویسے ہی اعتراض ہے کہ گورننس جو ہے اس کے KP میں, جہاں پر گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو لے کر آئے, ہی آلریڈی ہیڈ ایشوز کے, اور وہ تو گنڈاپور صاحب کو بھی یہی ہمیں بتایا لیکن جاتا ایک تھا. میجر ریسورس جس کو استعمال کرتے ہیں احتجاج کے لیے, معاملات کو آگے چلانے کے لیے, وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ کاسٹ ہے جن کو پے کرنی پڑے گی. یہ میرے خیال سے اس طرف تو جا کے اس ٹینجنٹ پہ سوچتے بھی نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بارہا گنڈاپور صاحب کو کہتے تھے کہ جی کرسی جاتی ہے چلی جائے, حکومت جاتی ہے چلی جائے, اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے یا اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے تو حکومت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو پتہ ہے اس کی مثالیں, وہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے بھی انہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا ہے. بٹ آئی بلیو طلعت صاحب کہ PDM 1 نے جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک سیاسی غلطی کی تھی, جس کے گورننس کے گیپس جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں, تاحال ہمیں اب تو باقاعدہ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر بھی بتاتے ہیں کہ جو بزنس ایز یوزول جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکتا. اس سے بھی بڑی غلطی میرے خیال سے یہ گورنر راج کے امپوزیشن. آپ ان کو ایک اور لیز آف لائف دے دیں گے, یہ آرگومنٹ یہ ہے, آپ وہ ویسے وکٹم ہوڈ بہت اچھا کرتے ہیں, اور چارج شیٹ بھی, اور آپ نے ان کو ریزنز بھی دیے ہوئے ہیں. اب آپ گورنر راج اگر لگتا ہے تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا, وہ تو کہیں گے جی آپ نے ہمارے چیف منسٹر کو کام ہی نہیں کرنے دیا, تو لہٰذا نہ لگائیں. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ گورنر راج اگر لگتا ہے تو وہ KP میں کوئی اختیارات کے حصول کے لیے نہیں لگے گا. دس شوڈ بی ویری مچ کلیئر کہ ہمیں وہاں پہ کوئی اپنا گورنر, یا جیسے کہ پیپلز, ویسے آپ نے گفتگو بہت اچھی کی, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان کے سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں, صرف ایک یہ مسئلہ رہ گیا کہ آپ کو صوبہ گیا بھاڑ میں, جماعت کا لیڈر, میں دوبارہ ان کی سب جماعت کا لیڈر ہے, سینٹرل لیڈر ہے. باقی جماعتوں کے لیڈرز نے اس سے زیادہ قربانیاں دی ہوئی ہیں, اس سے زیادہ سخت جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, پھانسیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے لیڈر کا زیادہ خیال ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے ہم صرف جو بات آپ نے کی نا شمیلہ نے, کہ باقی سب مسئلے ختم ہو گئے ہیں, ایک یہی مسئلہ جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل مسئلہ رہ گیا ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی.
یہ بھی کریں لیکن اصل ذمہ داری اپنی اٹھائیں جو صوبے کی گورننس کی آپ کے ذمہ ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے نا وہ سینیٹر صاحب نے ایک بات کی کہ جی جب میں دوبارہ اس دہشت گردی کی طرف آؤں گا کہ وہ ایک مسئلہ ہے. اچھا اب مسئلے میں حل کیا بتا رہے ہیں کہ جناب ہم کہہ رہے ہیں جرگہ کریں. چلیں جرگہ آپ ابھی 15 عوامی جماعتیں بیٹھی ہیں نا, ان کی جماعت کے ریپرزینٹیو گئے تھے, ہماری بھی گئے تھے, وہ اسٹیٹ سیکرٹری تھے وہ جرگے میں. ہم کوئی جرگے کے خلاف نہیں ہیں لیکن جرگہ آپ کے ان کے خلاف کہہ رہے ہیں, دہشت گردوں کے خلاف. دہشت گرد آپ کی جرگے کی کارروائی دے کے اس کے بعد بندوقیں رکھ دیں گے. کیا جرگہ ہوا ہے کے پی میں اور انہوں نے کہا جناب بندوق نیچے. اچھا یہ ویسے آن صاحب ایشو ہے, یہ ایشو ہے کہ آپ نے جرگہ جو ہے اگر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے کرنا چلیں اپنا شوق پورا کریں, لیکن اگر اس کا مطلب دہشت گردوں کو انگیج کرنا ہے تو وہ تو بالکل ہی اچھی پالیسی نہیں ہے. آئی تھنک بفور وی گو انٹو ڈیٹیلز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پشتون ولی ہے وہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ تھنگ. یہ اس کے نارمز ایسے کلچر ایسے نہیں چلتا جیسے نارملی چلتا ہے. لیکن آپ دہشت گردوں سے ڈیل کر رہے ہیں, نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوکل جب تک پاپولیشن کو آن بورڈ کر کے ان کو احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ ایشو وہاں پہ بہت ضروری ہے اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں ان کو آرگنائز, آپ کو اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا امپورٹنٹ ہے. جب تک لوکل جتنی گالی آپ کے اکاؤنٹ سے فورسز کو دی جاتی ہے میں ابھی پڑھ نہیں سکتا, لوکل پاپولیشن کو جتنا انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. بارڈر کے دونوں سائڈز کے اوپر جو وہاں پہ اقوام رہتی ہیں وہ سیم ہے, ادھر بھی کھٹک ہے ادھر بھی کھٹک ہے, محسود ہے, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, ادھر بھی پنجابی ہے ادھر بھی پنجابی ہے. آپ کو ان کو باور کرانا, یہ کوئی آرگومنٹ یہ آپ کو باور کرانا پڑے گا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ان کو آن بورڈ کروانا نا, آپ اسی لیے تو وہاں جرگہ کیا تھا سی ایم کے پی کے جرگہ. فالو اپ کیا ہے اس کا؟ تو فالو اپ یہ کہ اسلام آباد اس چیز کو اون کرے, ایکنالج کرے کہ یار جو سی ایم کر رہا ہے دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اس کا میٹنگ میں آنا اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا وہاں پہ جرگہ کر کے لوکل پاپولیشن کو آن بورڈ کرنا ضروری, جو سمجھ رہی ہے کہ اس وقت شاید ملک میں جتنے آپریشن ہیں وہ زیادہ اسی خطے میں ہو رہے ہیں اور اتنا خون بہ چکا ہے وہاں پہ کہ they cannot afford to have more. You need to understand the psyche is way too different. وہاں پہ ہوگا تو یہ کام ہوگا نا, وہ 3 دن یہاں پہ گزارتا ہے سر, ایک دن کے لیے آتا ہے لیکن ایشو میں بتا سر ایشو یہ یقیناً نہیں. ایشو از ون سمپل فور, ایک ڈائسینٹک وائس ہے, ایک ایسا صوبہ ہے جو اسلام آباد کے ساتھ نہیں چل رہا, جو اس کی آواز کے ساتھ آواز نہیں کر رہا, اس کو سلین کر دیں, اس کو اتار دیں, سمپل از دیٹ, اور کچھ نہیں ہے. کہ ایک صوبہ جو ہے جو واحد صوبہ رہ گیا ہے جو آپ کی کولیشن حکومت کے دائرہ کار میں نہیں آتا, تو آپ اس کو بھی بس برابر کرنا چاہتے ہیں. اے جے کے میں آپ نے کر لیا, گلگت بلتستان میں کر لیا, سندھ میں بھی آپس کی حکومت ہے, پنجاب میں. طلعت صاحب, ڈو یو نو کہ دیر واز اے ٹائم, اے کپل آف منتھس بیک, ان کی ایک روڈ بند تھی, وہ یہ جو جرگے کی بات کر رہے تھے, ہاں خورم ایجنسی. آپ کو بتائیں وہاں 126 بچوں کی اموات ہوئی ہے جسٹ بیکاز وہاں ادویات نہیں پہنچ سکی ہسپتال میں, وہاں پر لوگ مرے. ایک آواز نہ کے پی کے سے آئی, ایک آواز نہ پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے قومی اسمبلی میں بات نہیں کی. 126 بچوں کی اموات ہوئی ہے. دیٹ روڈ واز کلوزڈ. گنڈاپور واز اے چیف منسٹر, وہ نہیں کھول سکے. بھائی تم نہیں کھول سکتے ہو تو وفاق سے کوئی مدد لے لو, فوج سے لے لو. دس از دیئر ریسپانسبلٹی. مطلب آپ نے سنی کو ایک آواز سنی کبھی ان کی طرف سے؟ اٹس کرمنل. مطلب یہ دس از کرمنل کہ آپ کے روڈ نہ کھلنے کی وجہ سے کھانا پینا کی اشیاء اور ادویات نہ پہنچنے کی وجہ سے اب 126, یہ تو صرف 126 بچے ہیں. اٹس ناٹ اے فگر, دیز آر ہیومن بینگس. اور نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر مر گئے. اس وقت تو گورنر راج نہیں لگایا. نہیں تو دیکھیں نا, ان کو تو کتنا چانس دیا ہے کہ یار صوبہ چلا لو. چلو یار آپ کو نہیں پسند ہے وفاق, ہماری شکلیں نہیں پسند ہیں, اپنے لوگ تو پسند ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, کہہ رہے ہیں نا اتنے ووٹ ملے, 32 لاکھ آپ نے گئے, یہ 1 کروڑ کہہ رہے ہیں, irrelevant. ایٹ لیسٹ آپ کی گورنمنٹ وہاں پر آپ کو حکومت دی ہے نا, لوگوں نے ووٹ دیا ہے. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ صوبہ نہیں چلا سکے, اچھا پھر گنڈاپور کو ہٹا دیا جی, اور اس لیے نہیں ہٹایا, گورننس کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ وہاں گورننس ہو اور لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہو. ان کی کیوں یہ چاہیں گے؟ دیکھیے مجھے یہ کیوں چاہیں گے صوبے میں جہاں پہ ان کی نو دے ڈونٹ کیئر. دا اونلی تھنگ دے کیئر اباؤٹ از کیئرنگ اباؤٹ. مجھے آپ بتا دینا تو پھر کیا کیا گنڈاپور نے, سوائے وفاق کو گالیاں دینے کی بجائے وفاق پہ حملہ کر دوں گا. ارے بولو نا یار, دہشت گردوں پہ حملہ کروں گا, کبھی بولا اس نے؟ وفاق پہ حملہ کروں گا. اور ابھی کیا, واٹ از سہیل آفریدی ڈوئنگ؟ ایک نووس جو فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین ہے, پہلی دفعہ الیکٹ ہوا ہے, آپ کسی کو سمجھدار کو ویٹرن کو لے کر آتے کہ یار گنڈاپور نہیں سنبھال سکا تو یہ بندہ ہے. جب سمجھدار لے کے آتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت بوڑھے ہیں. سمجھدار آپ سمجھتے ہیں گنڈاپور سمجھدار تھا؟
پرویز خٹک کے بارے میں یہ کہتے ہیں اب وہ جوان لے کے آئے تو کہتے ہیں جوان بہت زیادہ ہے. یہ اب درمیانی تو اب بندے ہی نہیں ہیں ان کے پاس تو کیا کریں؟ پھر لگا دیں ڈاکٹر صاحب گورنر رول لگا. جرگے کی جو بات ہو رہی تھی, جرگے کا ڈکلیریشن میں تھا کہ سیکیورٹی آفیشلس کو سمن کیا جائے گا, کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ ان کو بلائیں گے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے. آئی ریمبر انٹریکشن میں جب سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ صحافی ملے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا جس پر انہوں نے آگے سے کہا تھا جب میرا موڈ ہوگا تو پھر میں بلاؤں گا. تو گورننس کے معاملات کے حوالے سے جی جب بیٹھنا ہوتا ہے یہ بیٹھ جاتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں نہیں بیٹھے سارے ساتھ, بیٹھ گئے نا, بیٹھ گئے نا گنڈا پور سینٹ کے الیکشن میں. بٹ طلعت صاحب یہاں پر زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے گورنر رات سے ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے, انڈر پریشر لانے کے لیے بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے. ایم کیا ہے اگر ڈرایا جائے, کیا کرنا ہے؟ کوآپریشن چاہتے ہیں تھوڑے. اب کس بارے میں؟ اب بازگشت اس سب حوالے کچھ سے تو ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اب وہ مذاکرات کے بھی حوالے سے اب کافی ایک کنڈیوسو ماحول بنانے کی طرف بھی اب اشارے باقاعدہ دیے جا رہے ہیں. کہ آپ یہ ویسے آپ طاقت کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ایک پیج سے ایک کتاب بن گئی آپ کی, 27ویں ترمیم بھی آ گئی, تو اب آپ نے ان کو بھی دھر رگڑا دینا ہے. ان کا فیئر یہی ہے طلعت صاحب, مسئلہ کسی کو رگڑا دینے کا یا کسی کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے, نہ ہی کوئی پاور سٹرگل ہے, نہ ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی اختیارات حاصل کرنے کے لیے جس آپشن کی بات کر رہے ہیں گورنر راج کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی دی ہے, ملک آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, انڈیا کے خلاف جنگ آپ نے جیتی ہے, پوری دنیا میں آپ کی ایک پذیرائی ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ گرو بھی تو کرنا ہے نا, اور گرو کرنے کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے. بار بار باتیں ہوتی ہیں ٹی وی پروگراموں میں, جی پاکستان سے جناب سرمایہ باہر اڑ کے جا رہا ہے, اچھا پھر ہم سرمایہ کو واپس لانے کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا آپ کو چاہیے؟ پیس, امن, اسٹیبلٹی. اور وہ اگر یہ ہوتا رہے گا, آپ کے پاس کون سی آپ کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے, کون سی ایسی سہولت ہے جو آپ کو کے پی میں میسر نہیں ہے ان کی عدم تعاون کے باوجود؟ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے, مینڈیٹ موجود ہے. انہوں نے ایڈ ٹو سیویلین پاور جو ہے وہ فورسز بھی واپس نہیں بلائی ہوئی, بلکہ ڈکلیریشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپریشن آپ جاری رکھیں. آپ کو کیا چاہیے؟ چلیں تعاون نہیں کر رہے, چلیں آپ کو کیا مل جائے گا؟ ویسے ان ویسے تو بہت سی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی نے جو بات ختم کی نا وہیں سے شروع کرتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا. انہوں نے کہا جناب کہ جو لوکل وہاں پہ آبادی ہے, ٹرائبس ہیں, انہیں ان کی سپورٹ ضروری ہے. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. تو لوکل سپورٹ جو ہے کیا آپ وہاں پہ مہیا کرنے کے لیے کوئی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ جو گورنمنٹ ہے کے پی کی وہ انسٹیگیٹ کر رہی ہے وہاں پہ جو لوکل ٹرائبز ہیں. کیا کہاں پہ انسٹیگیٹ کیا؟ اتنا سخت لفظ آپ نے استعمال کیا, آپ سیزن پارلیمنٹ انسٹیگیٹ کیسے کیا؟ انسٹیگیٹ میری ایک بات سنیں. جب کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ابھی شاتیں ہوتی ہیں ہمارے جوانوں کی, جو ایف سی پہ حملہ ہوتا ہے, ان کے جنازے پہ گئے, میں نے اپریشیٹ کیا, ٹی وی پہ کیا, میں نے کہا بہت اچھا. پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہم اپنے جوانوں کی اور ہم اپنی سویلینز کی شاتیں نہیں ہونے دیں گے, ہم روکیں گے. میں نے ٹی وی پہ اپریشیٹ کیا, میں نے کہا سی ایم کے پی انسٹیگیٹ کب کیا انہوں نے؟ انسٹیگیٹ دیکھیں جب وہاں پہ باتیں آپ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ تقریریں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس کو بھی روکوں گا, میں اس کو نہیں ہونے دوں گا, میں فلاں نہیں کروں گا. میں آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, تھوڑی یہ سینسٹیو چیزیں ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ کا مقصد ایک ہے اور وہ امن کا قیام ہے تو سب سے پہلے تو آپ کی اپنی پرائرٹی ہونی چاہیے. آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہ ٹرائبل ایریا سے ہے. اچھا سینٹر صاحب, آپ درخت کی اسی شاخ کو کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں بادی النظر میں, جس پہ آپ خود تشریف فرما ہے. اگر یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو سب کچھ دھڑام سے نیچے گر جائے گا. ویسے ایک بات بتاؤں, جس طرح خان صاحب نے پہلے کہا تھا, آپ کو یاد ہے 2 مہینے پہلے خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے. تبھی تو آپ نے چیف منسٹر چینج کیا, چیف منسٹر کو چینج کرنے کا وجہ یہی تھی. صاحب آج بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. دنیا میں کوئی ایشو اس طرح نہیں ہینڈل ہو سکتا جس طرح ہم ہینڈل کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس سب سے بہترین طریقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مقبول ترین جماعت ہے, اس کا سی ایم موجود ہے, وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے. وائی ہی ہیپنس ٹو بی آفریدی, جو کہ ویسے ہی خیبر کے اس بارڈر ایریا میں رہتا ہے, لوگ اس کو رسپیکٹ, اس کی بات وہاں پہ نہیں ہے. آفریدی بڑے اہم ٹرائب ہے لیکن ہے چھوٹا ٹرائب, خیبر بھی افغانستان کے اوپر سمبولکلی اٹ میٹرز. آپ اس کو استعمال کیجئے. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع دے, مجھے لیٹ می ہینڈل اٹ, لیٹ ہم ہینڈل اٹ. آپ ہر وقت ایک ہارڈ چلے جائیں نا اپنے ایریا کے اندر, آپریشن آپریشن آپریشن. اب جیسے شکیلا صاحب نے کس نے منع کیا ہے کہ نہ بات چیت کریں؟ جب تک اسلام آباد پشاور کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہو, وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو صرف ایک پولیس ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ آن بورڈ ہو, اس کے پاس
रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट के लिए। यही तो इशू है, वो लोग पिछले 70 साल से स्टार्टिंग फ्रॉम रशियन वॉर वो इस चीज को फेस करते आ रहे हैं। द मोमेंट जिस तरह और वो उनको टच करते हैं वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है, व्हाई डिड यू टॉक टू अस। तो आप ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब के पास कोई ऐसा नुस्खा है जिसकी ना वफाक को समझ है किसी और वो उसको इस्तेमाल करे? ऐसा नहीं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक स्टेक होल्डर है, आप गिव हिम अ ट्राई, आप एक उनको ट्राई करके देख लीजिए, उन्हें कहते हैं यार आप इस मसले का हल करें, हम आपके पीछे बैकिंग करते हैं। इस्लामाबाद जस्ट हैव टू टेक पेशावर। एक ब्रेक लेते हैं, इसके ऊपर आते हैं जी, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको, कैसे कर सकते हैं। गवर्नर आज की धूम है, क्या कोई मुतबादल रास्ता निकल सकता है? शमील साहब, ये वैसे अगर चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुझे आप काम करने दें और मैं आपको पीस डिलीवर करता हूँ, कि दे दें उनको 2 महीने 3 महीने, लेकिन आपका ख्याल है, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये केयर ही नहीं करते, कुछ और आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये केयर ही नहीं करते, आपको लगता है कि नॉट इंटरेस्टेड? लेकिन आप ये क्यों कहती हैं? इसलिए इट्स लाइक सेइंग कि पीपल्स पार्टी सिंध को रन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। भाई इनका होम बेस है। देखिए तलत साहब, जो चेन ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं ना, 1.5-2 साल तो रहे ना गंडापुर, क्या किया है? टेल मी व्हाट हैज़ ही डन, एक्सेप्ट हर दफ़ा इस्लामाबाद पे धावा बोलने के हवाले से जो गुफ्तगू, ये टोन एंड टेनर देखें, गालम गलोच, हंगामा, सूबे में क्या डिलीवर किया है? व्हाट हैज़ ही डिलीवर्ड? ही हैड गुड टाइम ऑन हिज हैंड्स, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर ये भी एक अलग सा एक ड्रामा है कि जी वो गवर्नेंस नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान था तो जी गंडापुर को हटा दे। वो तो अपनी बहन के चक्कर में हटाया है, उनको पसंद नहीं था हटा दिया। बीवी के कहने पे लगाया था, बहन के कहने पे हटा दिया। अब इनको ले आए हैं। अच्छा जी, ये जब से आए हैं, पहली जो इनकी तकरीर थी असेंबली में वो क्या थी? डू आई नीड टू रिपीट दैट? वो कोई सूबे के मफाद में थी या किसी और को लानत मलामत करने के लिए थी? भाई सूबे पे फोकस करो ना। फ़ौज को गालियां दे के तो सूबे के मामला ठीक नहीं होने वाले। ये वही फ़ौज है जो आपके बॉर्डर्स को डिफेंड करके बैठी हुई है। ये वही फ़ौज है जिसने दहशत गर्दी का खात्मा किया है। देखिए, कोलैटरल डैमेज मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, कोलैटरल डैमेज होता है, लेकिन हर जहाँ पर आप बातचीत करके हथियार नहीं डलवा सकते वहाँ पर फिर आपको कार्रवाई करनी है ना। लोगों को मरने तो नहीं छोड़ सकते। पैरेलल ट्रैक आपको एंगेजमेंट का तो रखना चाहिए। रखें, बिल्कुल रखें। कितनी दफ़ा कोशिश की है इन लोगों से बातचीत करने के लिए, कितनी दफ़ा कोशिश की है? ये बातचीत करना चाहते हैं? इनको तो बातचीत करनी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से है। और एस्टैब्लिशमेंट से बात क्या करनी है? एस्टैब्लिशमेंट से बात सूबे के मामला ठीक करने के हवाले से नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है कि इमरान खान को रहा कर दो। आप सुहेल अफरीदी के साथ मीटिंग में मौजूद थी, अब वो क्या सेंस डेवलप हुआ? मैं ऑन साहब से पूछता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है सेनेटर हैं और पार्टी को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अंदर के डायनामिक्स से वाकिफ़ ना होंगे। आपको सेंस क्या लगता है, वो क्या करना चाह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब? कोई डायरेक्शन है उनके पास, कोई प्लान है उनके पास? व्हाट इज़ योर सेंस? तलत साहब, जो हमारी इंटरेक्शन उनके साथ हुई, हमें बड़े वो समझदार लगे एंड ही इज़ विलिंग टू इंगेज एज वेल। क्योंकि मैंने उससे सवाल ये भी किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में वो इजलास, हाई सिक्योरिटी इजलास होता है, उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन मुजम्मिल असलम साहब करते हैं, आप उसमें नहीं जाते, तो आप कैसे, आप जब कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर मामलात को हल की तरफ आप लेके जाएँ, तो आप तो उसमें शामिल ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुजम्मिल असलम, और मेरी इतलात ये थी कि मुजम्मिल असलम साहब को उस इजलास में मैक्सिमम टाइम भी मिला था, जिसमें फील्ड मार्शल साहब ने उनकी गुफ्तगू सुनी भी, मोहसिन नकवी साहब को उस इजलास में डायरेक्टिव्स भी इशू किए कि जी आप इनकी बात सुने, आप इकदामात लीजिए, और अश्योरेंसेस उनको दिलवाई गई। सो वो कहते हैं एनएफसी की जब मीटिंग आ रही है जो कि 4 तारीख को है, तो कहते हैं मैं बिल्कुल उसमें जाऊँगा, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ जाऊँगा और उसमें मैं शरीक होऊंगा, बिकॉज आई वांट टू इंगेज। मैं सूबे को आगे लेकर चलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इंगेज करने के लिए तैयार हूँ। बट बज़ाहिर ऐसा ही लगता है तलत साहब, आपको याद है साबिक चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब, उन्होंने भी सिफारिशात दी थी जो वो चाहते थे कि जिरगा जो है वो अफगानिस्तान लेके जाए। वो सिफारिशात पर वफाक की तरफ से कोई अंदर बात की, अब बिफोर आई गो टू डॉक्टर साहब, जो उन्होंने अंदर बात की और जो उसके बाद के वाकयात बाहर हुए, उनमें आपको कुछ अंदर तो उन्होंने ये तक एक्सेप्ट किया था कि जब वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबादी के हवाले से जब कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पूछ कर बताऊंगा कि बात जो है वो क्लासरा साहब ने बल्कि कोर्ट भी की और उनको बोला कि आपकी ये बात का बड़ा तमस्खर उड़ाया गया, ये जो वज़ीर आज़म की बात थी इस पर सोशल मीडिया जो है वो बड़ा इस पर मजाक और मीम्स बनते रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ पर, उन्होंने इस चीज़ को कॉल आउट किया, वो इस बात को बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उनकी एक टोन एंड टेनर बहरहाल नज़र आया कि वो कोई बहुत जारहाना अंदाज नहीं, अगरचे पार्टी सपोर्टर्स और जो वोट बैंक है वो ज़रूर इसका तकाजा करते हैं। ये इनसाइडर व्यू है, अंदर जो वो बात कर रहे थे तो वो धीमी बात हो रही थी, तदब्बर की बात हो रही थी। तो मेरे ख्याल में एक पब्लिक पॉस्चर का एक अपना बर्डन होता है, आप उसको जहन में रखिए और अंदर खाने एंगेज कीजिए। आप भी जो हर बात करते हैं उसके ऊपर डंडा लेके उनके पीछे लग जाते हैं।
کوئی ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہیں لگے. جی آپ کے انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا؟ آپ کے انفارمیشن منسٹر نے جو بیان دیا وہ کیا کہا؟ آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو ڈرگز کلٹیویٹ کرتے ہیں، ان کا بھائی جو ہے وہ تو ڈرگ سمگلر ہے. یہ ہمارے کے پی کے کوآرڈینیٹر انہوں نے یہ بات کی تھی، اختیار ولی صاحب نے. اور اگر کوئی بات آپ کے یا میرے خلاف کر دے، میں مثال دے رہا ہوں، تو سیکھ پا ہونے کی بجائے بندہ چیلنج کرے، ہاں یار ایسے کر لو، تحقیقات کر لو، پوچھ لو. تو یہ کوئی چلے ہوتے رہتے ہیں سیاست میں ایسی باتیں، تو دیٹ شوڈ ہیو بین انویسٹیگیٹڈ. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہمیں کوئی کسی کی ٹون سے مسئلہ نہیں ہے، کوئی سخت ٹون ہے، کم ٹون ہے. انہوں نے اگر اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اور پلینگ ٹو دا گیلریز کرنی ہے، اور اپنے جو ووٹرز ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ووٹرز کو یہ گنڈاسا سٹائل اور یہ مولا جٹ سٹائل کیوں پسند ہے ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے. یہ ہوش کی باتیں ہیں، یہ جوش کی باتیں نہیں ہیں. گورنمنٹ ہوش کا کام ہے، یہ جوش کا کام نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی عمران خان کی ملاقاتیں بند نہ کرتے تو عمران خان صاحب ابھی جو 26 نومبر گزری ہے اسلام آباد پہ ایک اور اٹیک ابھی کروا چکے ہوتے. یہ آپ کا خدشہ ہے؟ معلومات ہے؟ یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب مسئلہ ان سب یہ ہے کہ جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، باہر آ کے جو ان کے بہا پر بیانات دیے جاتے ہیں وہ جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی ہیں، بلکہ وہ جلتی پر جو ہے وہ تیل پھینکتے ہیں. اچھا ان کے اپنے لیے اچھے نہیں ہیں. میں آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ، جو جونیئر لوگ مل کے آتے ہیں، کوئی نئے وکلا مل کے آتے ہیں، وہ ان کی اپنی لیڈرشپ کو عمران خان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں. کوئی جی سارا کچھ تیار ہے، لوگ تیار ہیں، یہ آپ کی پارٹی، یہ آپ کی لیڈر، یہ سارے فضول لوگ ہیں. ایشو ہے ویسے بہت بڑا ایشو ہے یہ. نہیں، دیٹس ویری رانگ. جب سے آخری دفعہ نومبر 26 کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد خان صاحب نے کبھی بھی دوبارہ ڈی چوک، ہی نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ واٹ ہیپنڈ ان ڈی چوک وڈ ہیپن اگین اینڈ نیور وانٹس اٹ اگین. سو انہوں نے کبھی دوبارہ اسلام آباد، انفیکٹ 2-4 لوگوں نے جا کے خان صاحب کو مشورہ دیا، دس از پٹنگ آن دا ریکارڈ. انہوں نے مشورہ دیا سر عوام تیار ہے اینڈ یو نو وٹ ایور ہی سیڈ دیٹ. خان صاحب اگر نو آئی کانٹ افورڈ ٹو ہیو مور پیپل. ہم نے اس دن کیلکولیٹ کیا تھا کہ پچھلے سال اسی پچھلے مہینے سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ آپ نے تیاری کی دعوت دی ہے؟ 14 مرتبہ آپ نے تیاری کی نومبر سے لے کے اب آج تک آپ کی پارٹی کی طرف سے 14 مرتبہ تیاری کی دعوت دی ہے کہ بس تیار ہو جائیں. آپ کو پتا کہ خان صاحب کو اکتوبر میں پتا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو 1 مہینے کے لیے سولیٹری کنفائنمنٹ بھیج دینا ہے، انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا. اینڈ ہی سیڈ دیٹ ناٹ فار ونس ہی سیڈ دیٹ کہ اگر مجھے قید تنہائی میں ڈالا جائے آپ لوگوں نے اسلام آباد کو پچھلے میں 15 اکتوبر کو خان صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کیونکہ نومبر میں بہت سارے معاملات چل رہے تھے. کیا معاملات؟ کھل کے بات 27ویں ترمیم، اس کا عمران خان سے کیا نوٹیفیکیشنز اور سو مینی ایشوز اینڈ the third عمران خان نوٹیفیکیشن کیسے رکوا؟ 26 نومبر بھی آنے والا تھا. سو آل دوز 3 ریزنز کہ جی 27ویں ترمیم واز آن دا لائن، نوٹیفیکیشن واز آن دا لائن، 26 نومبر بھی کہ شاید عمران خان کو ایسا میسج ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے 1 مہینے کے لیے قید تنہائی میں ڈالنا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اسلام آباد. جس نے جو پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اپنے اپنے شہروں میں کریں. عمران خان کے انسٹرکشن یہ تھی کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا، اپنے شہروں میں. اسلام آباد واز نیور، اور آپ نے یہی کیا. یس دیٹس واٹ وی ڈیڈ. ڈاکٹر صاحب ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو یہ کون سی مائکرو فون پہ سن لیں. ان کی اپنی پارٹی کے معاملات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی آن ریکارڈ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کی ملاقات بند نہ کرتے، عمران خان نے 26 نومبر 2025 کو اسلام آباد پہ ایک اور حملہ کروانا تھا. تو ایک ملاقات کروائی دیتے، پتہ چل جاتا کتنا گھر نہ ہونا. نہیں وہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہے. واپس آتی ہے آپ کو کدھر جاتا ہوا لگتا معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں، پارٹی ان کی موجود ہے، ان کے پاس ووٹر بھی ہیں، وہ غصے میں بھی ہیں. میں ویسے ان کے جتنے بھی ایم این اے سے آج کل ملتا ہوں نا، مجھے یہ فرسٹریشن کا لیول پتہ نہیں آپ جب اینکرنگ کر رہی ہوں گی تو کیسے آپ کو محسوس ہے، لیکن آج کل مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ لیول کو فرسٹریشن پہنچی، واقعتاً غصہ ہے. دیکھیں غصہ ہونا اپنی جگہ بجائے، کیونکہ دیکھیں نا جماعت ان کی بیچاری آدھی پچدی رہ گئی ہے، آدھے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں، باقی آدھے بھاگ گئے ہیں، جو رہ گئے تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. سو اٹ از ان کمپلیٹ ڈسہرے نا. مطلب فرسٹریشن تو ہوگی نا کہ ایک تو اگر فارغ ہی ہو گئے تو پھر چھوڑیں گورنر راج کو. جب فارغ لوگوں کے اوپر گورنر راج کیا لگانا ہے جی؟ دیکھیں یہ تو میں بات کر رہی ہوں قومی اسمبلی کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ صوبے میں گورنمنٹ تو ہے نا ان کی. اینڈ اگین آفریدی صاحب کے آنے کے بعد بھی کوئی فنکشنل گورنمنٹ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور نہ کوئی ایسی ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو فنکشنل بنانا چاہ رہے ہیں. وی ڈونٹ سی اینی. اب پہلے تو وہ بیٹھے رہے اڈیالہ جیل کے باہر، کابینہ ہی نہیں بنا رہے تھے، آپ کو یاد ہے؟ کابینہ ہی نہیں بنے گی نہیں جی. 2 ہفتے تو کابینہ ہی نہیں بنی بیکاز ملاقات کے مسئلہ پڑ گیا تھا. اگین ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے جی، اور کچھ نہیں ہے. یہاں لوگ بھوک مر رہے ہیں، پاپولیشن کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اکنامک ریوائول چل رہی ہے، لیکن جی وہ عمران خان سے ملاقات، اٹس ریڈیکولس. مطلب دنیا میں کون اپنے صوبے کے معاملات کو نتھی کر دیتا ہے کہ اگر لیڈر جیل میں تو رہتے ہیں یار، لیڈر جیل میں کیا ہو گیا؟ سب نے کاٹی ہیں جیلیں تو کاٹو جیل. اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ صوبہ نہیں چلاؤ گے، صوبے کو یرغمال بنا دو گے، لوگوں کو یرغمال، ان کا کیا قصور ہے؟ بات یہ ہے
کہ ابھی بھی all is not lost. ٹھیک. اگر ابھی بھی یہ اپنا قبلہ درست کریں, بیٹھیں وفاق کے ساتھ, صوبے کے معاملات چلائیں, لیں مدد صوبے کے پاس, وفاق کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں, ٹیک دا ہیلپ. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ٹھیک. دہشت گردی کا خاتمہ کرنا, ٹو بی ویری آنیسٹ, نیشنل کاز ہے, نیشنل کاز ہے. رینا, ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, یہ بتائیے گا کہ 4 تاریخ کو جو میٹنگ ہے جس میں خود شرکت کریں گے چیف منسٹر, کیا یہ کافی بڑا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ جانتے ہوئے کہ پہلی اسپیچ کا آپ نے ذکر کیا NFC, اور وہاں سے لے کے NFC میں خود شرکت کرنا, تو بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو بہت دھیمے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیچرلی. اور ان کو یہ بھی کنوے کیا جا رہا ہے کہ ان کو ٹون ڈاؤن کرنا پڑے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ کون کنوے کر رہا ہے؟ نہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر نے جا کے ان کو مبارکباد پیش کی تھی, تو ہمیں پریس بریفنگ میں, بیک گراؤنڈ بریفنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. اور پھر ہمیں پتہ ہے بہت سارے ہمارے صحافی جو کولیگز ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اگر ایسی کی تیسی والا ایک رویہ جو ہے وہ اگر آپ نے اپنایا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو رسپانس بھی اسی طرح کا ملے گا. وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کولیگ منیر فاروق جو ہے وہ جب کنوے کر رہے تھے, تو وہ بات میں دم ہے, بالکل ویٹیج ہے کہ اگر آپ بہت بائی فورس آ کے آپ بہت چیزیں منوانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے, آپ کو اس پچ پہ آنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, طلعت صاحب, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک خیبر پختونخوا کے لحاظ سے جو وفاق کا ایک سلوک ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک چارج شیٹ بہت لمبی ہے, جہاں پر آپ کہتے ہیں دہشت گردی کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے, آپ کہتے ہیں منشیات کی اسمگلنگ بھی صرف خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, تیرا کے رستے سے, بار بار تیرا اور خیبر ایجنسی کو جب فوکس کیا جاتا ہے سہیل آفریدی کا تعلق وہاں سے, تو ایک بظاہر تیرا پرانا پرابلم سہیل آفریدی سے پہلے, اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر ہم وزٹ کر چکے ہیں طلعت صاحب, 2015 میں ریکلیم ہو چکے تھے یہ تمام ایریاز جو ہے, کلیئر کروا دیا گیا تھا. لیکن آپ کو ٹوننگ ڈاؤن لگ رہی ہے نا, ٹون ڈاؤن سہیل آفریدی کے پارٹ پہ بالکل, ٹون ڈاؤن, اور پھر ہر فورم کو بھی اپروچ کر رہے ہیں, وہ لیگل فورم, وہ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ پورے پبلک پوسٹر پہ نہ جائیں, یہ ٹوننگ ڈاؤن کے اوپر فوکس کریں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, ٹون کا ایشو کسی کو نیل ڈاؤن کرنا, کسی کو ٹون کو ڈاؤن کرنا, یہ ہمارا نہ پرائرٹی ہے نہ ہمارا فوکس ہے. کام کریں گے تو آپ انگیج کریں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کام آپ کے ذمہ آ گیا ہے, لگا دیا گیا ہے, کو اللہ نے آپ کو ایک موقع دے دیا ہے, تو یار اپنے لوگوں کی خدمت کرو, ٹھیک, اپنے صوبے کی خدمت کرو. ٹھیک. نوٹیفیکیشن کب کر رہے ہیں؟ نوٹیفیکیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں طلعت صاحب, اس کی پروویژن جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے. تبھی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, اگر نہ وہ تحریری طور پر پاکستان کے آئین کے اندر درج ہے. لہٰذا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ایک رسمی کارروائی ہے, یہ جو پرائم منسٹر ملک سے باہر ہیں, جیسے ہی آئیں گے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے, تبھی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. آپ کو 28 تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. آرمی چیف ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, اٹ از ریٹن ان دی کانسٹیٹیوشن. چیف آف ڈیفنس فورسز کا اور نوٹیفیکیشن ان کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہوگی. چیف آف ڈیفنس فورسز کا مجھے بتائیے گا آپ وضاحت کس چیز کی چاہیے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جیسے ہی پرائم منسٹر آئیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وزیر دفاع نے بھی بیان دیا ہے کہ دیٹ از ان دا پروسیس. اب ٹو لیو اٹ دیئر, پروگرام جاری ہے. آئیے ناظرین, ہم آپ کو راولپنڈی لیے چلتے ہیں, جہاں سے ہمارے رپورٹر میں جوائن کر رہے ہیں قمر المنور. اور بڑا معاملہ یہ ہے کہ FIA نے ایئرپورٹ کے اوپر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آج محسن نقوی پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر بیان دیا, لیکن بہت سارے لوگوں میں سراسیمگی بھی ہے. قمر, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور FIA کیا کر رہی ہے. محسن نقوی نے کچھ باتیں بتائیں, لیکن بہت سارے لوگوں نے پھر کال کر کے ہم سے کہا جی کہ آپ اپنے رپورٹر سے پوچھیں کہ اصل میں حالات کیا ہیں, وہ آپ کو حقیقت بتائیں گے, جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے خبر بھی ہو. تو ایسی کوئی باتیں ہو رہی ہیں یا وہی ہے جو محسن نقوی نے کہا؟ جی طلعت صاحب, جو یہ معاملات ہیں یہ چل تو ایسے ہی رہے تھے کافی عرصے سے. یہ معاملات جب سے ابوظہبی, دبئی اور جو قطر ہیں انہوں نے, اور سعودی عربیہ نے پاکستانی پاسپورٹس جو تھے وہ واپس کیے تھے, اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلنا شروع تھا. تو اس کے بعد FIA نے سختی تو کرنا شروع کر دی تھی. مختلف ایئرپورٹس پہ کچھ ایسی چیزیں چیک کی جاتی تھی. فار ایگزامپل, اگر کسی نے وزٹ ویزے پہ جانا ہے اور اس کے پاس ہوٹل اکوموڈیشن نہیں ہے تو اس کو روک لیا جاتا تھا. اگر کسی نے وہاں سے عمرہ کے لیے جانا ہے تو عمرہ کے لیے سٹے کے دوران اس نے کہاں رکنا ہے اور اس کو کس جگہ پر جانا ہے, یہ تمام چیزیں بھی اس میں تفصیلات ہوتی ہے. اگر کسی کی انفارمیشن ویگ ہوتی تھی تو اس کو روک لیا جاتا تھا. یہ سلسلہ تقریباً 1 سال سے چل رہا تھا, لیکن اب یہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ بڑی تعداد میں جو لوگ دبئی کے لیے جا رہے تھے یا جو سعودی عرب کے لیے جا رہے تھے, ان کی ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری قرار دے دیا گیا تھا, جس کی پری ویریفیکیشن ہیڈ کوارٹرز میں کی جاتی تھی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہوتے تھے,
जिस ने यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया होता था पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता था कि आया वो वहाँ जाके तो बेकारी का रूप तो नहीं धार लेंगे या ऐसी कोई चीज़ के वो वहाँ से डंकी लगा के किसी और मुल्क वहाँ से जाएं, और ये वाले तमाम मामलात को देखते हुए ये किया गया था। ताहम आज इसरा मोहसिन नकवी ने ये बताया कि इस हवाले से वाज़े तौर पर 15 अकाउंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और उनके खिलाफ NCCIA में जो साइबर क्राइम्स है वहाँ दरख्वास्त दे रही है। अगर मैं कमर आपसे पूछ पाऊँ कथा कलम में, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ अमूमन किसको किस मुल्क में जाना है उसका ताल्लुक उस मुल्क की इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट से होता है, वो आपको एयरपोर्ट्स पे रोकती है। और दूसरा मामला ये कि जिसके पास हकीकत में सही वीज़ा मौजूद है उसको भी रोकने की शिकायत आ रही हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि ये गैर मामूली सूरत हाल है कि जो वीज़ा रख के जाने वाले लोग हैं उनको इमिग्रेशन पाकिस्तान का भी रोक सकता है। इस किस्म की शिकायत आपके सामने आई है या सिर्फ ये र्यूमर मॉन्गरिंग है? जी बिल्कुल, जो मैंने तलत साहब भी बताया ये सारे उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनके पास वीज़ाज मौजूद होते हैं और उसके बारे में ये सस्पेक्ट किया जाता है कि यहाँ से ये इस मुल्क पर वीज़ा लेकर जाएंगे और उसके बाद डंकी लगाएंगे किसी यूरोपियन मुल्क में जाने के लिए। तो इन तमाम लोगों के पास वीज़ाज मौजूद होते हैं। कुछ लोगों को इसलिए रोका जाता है कि उनके पास कैश इन हैंड जो है वो इतनी नहीं है कि वो वहाँ पर अपने जितने दिन का उनका विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है वो उतने दिन वहाँ पर इन पैसों से जो है वो गुजारा कर सके, तो उनको रोक लिया जाता है। लेकिन इन तमाम लोगों के पास वीज़ाज मौजूद होते हैं और वीज़ा मौजूद होने के साथ साथ उनके पास वो तमाम सफरी तो आपकी कमर आपकी हिदायत क्या होगी, आपका मशवरा क्या होगा उन लोगों के लिए जिनके पास वीज़ा मौजूद है, टिकट भी मौजूद है लेकिन बाकी कवायद पूरे नहीं हैं, उनके लिए आपके पास मालूमात क्या है हिदायत की सूरत में अगर आप देना चाहें तो? तलत साहब जिस तरह अभी जैसे कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसमें अगर ये चीज़ देखी जाए कि अगर उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल वल्नरेबल इलाके हैं जिस तरह मंडी बहाउद्दीन हो गया, गुजरात हो गया, सियालकोट हो गया, गुजरांवाला हो गया, तो यहाँ के लोगों की बड़ी तादाद जो है वो डंकी लगाने की कोशिश करती है। तो वहाँ से जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए यही हिदायत है कि वो अपने वीज़ा के कवायद को पूरे रखें और तय की गई हैं वो पूरी की जाएं। जिस तरह उनके पास कैश इन हैंड इतना होना चाहिए कि वो अपनी गुजर बसर और जितने दिन वहाँ पर वो रहें वो उनके पास होटल की अकोमोडेशन होनी चाहिए। इसके अलावा FIA ने एक ज़ाब्ता बनाया हुआ है कि उनके गारंटर होने चाहिए। अगर गारंटर नहीं होंगे कि वो डंकी लगा के वापस, बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते थे जिनके पास रिटर्न टिकट भी नहीं होती थी, वीज़ा उनके पास होता है लेकिन रिटर्न टिकट नहीं होती थी। अब ये मेरे कंटेंट प्रोड्यूसर मुझे बार बार कह रहे हैं कि कमर साहब ने 3-4 मरतबा बल्कि 5 मरतबा डंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो उसको किसी खच्चर या गधे से उसको तशरीह कर रहे हैं। ये डंकी क्या है भाई? डंकी लगाना ये यहाँ से पहले 3 रूट्स बनाए गए हैं। एक रूट था जो ईरान के जरिए ताफ्तान के रास्ते यहाँ से जाया जाता था और उसके बाद यूरोप जो है वो चले जाया जाता था। एक रास्ता जो था वो यहाँ से दुबई जाते थे। रूट का तो मुझे पता है, डंकी क्या है? ऐसे मुल्क में चले डंकी क्या है? डंकी डंकी लगाना यही है कि आप किसी एक मुल्क में जाएं और उसके बाद वहां से इलीगल तरीके से किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं और वो खास तौर पे लॉन्चेस के जरिए, कश्तियों के जरिए जो है वहां पर जाया जाता है। क्योंकि बाज़ लोग वो ये भी कहते हैं कि वो डंकी के ऊपर उन्होंने फिर बॉर्डर पार किया, फिर डंकी के ऊपर बॉर्डर पार करके कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, तो वो कंफ्यूज उससे कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ये जहन में रखिएगा नाज़रीन कि वैलिड वीज़ा होना भी काफ़ी नहीं है। आपके पास अगर किसी जगह नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए और रिकॉर्ड आपका दुरुस्त होना चाहिए। वो लोग जो किसी जगह से किसी वजह से निकाले गए उनके लिए बिलखुसूस मुश्किलात हो सकती हैं और हमें शायद ये करना इस वजह से पड़ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन चंद एक लोग जो हैं वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और फिर मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। 2 ट्वीट्स आपसे शेयर कर लेते हैं। मोने सलाई साहब ने बड़ा हमला किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर ट्वीट के ज़रिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ आज फिर लंदन से पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। 19 माह में अरबों के फजूल ट्रिप्स के बाद क्या अब वो मुल्क को हाथ लगाने आ रहे हैं आहत करने? आबिद शेर अली से रहा नहीं गया, फैसलाबाद से भी उनका ताल्लुक है, मियां नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। वैसे आप ये बता दें कि आप अपनी हुकूमत के जाने के बाद से अब तक कहाँ हैं? अब तो अपने वालिद को जेल में पूछने तक नहीं आए जब वो दर बदर ठोकरें खा रहे थे, अब स्पेन में मजे कर रहे थे।
ترکی بترکی جواب ہے. ہم آپ کو ایک ساؤنڈ سنوانا چاہتے ہیں جس میں بیرسٹر گوہر کی موسومیت کا اظہار ہوتا ہے. سنیے. میں انڈین چینل کو تو میں نے اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ اسٹے اوے فرام پاکستان اینڈ خان صاحب. ان کی سمپتی بھی ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی چینل کو دیتا ہے ان کے ذاتی فیصلے. ذاتی معاملات نہیں ہیں. نورین نیازی کا جو انٹرویو ہے بھارتی چینلز پر وہ بہت گرما گرم بحث کا باعث بن رہا ہے، اور اگر ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اس کے اوپر وضاحت کرنی چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ ذاتی معاملات ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.